الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اسی طرح وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں، اگر اللہ چاہے کہ کوئی خیر آپ کو پہنچے تو اس خیر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اپنی رحمت اس پر برساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز اور کوئی انسان نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، کہ جب اللہ چاہے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ نقصان پہنچ کر رہے گا، جب اللہ چاہے کسی کو کوئی خیر پہنچے تو وہ خیر پہنچ کر رہے گا، اور اس خیر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرماتا ہے۔ یہی بات ہم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، پروردگارا جو چیز تو ہمیں عطا کرے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو چیز تو ہمیں عطا کرنے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
اور جس کو تو نے روک لیا ہے اور جو تو نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کا درجہ بہت بلند ہے. سارے بنو آدم اولاد، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سید ولد آدم کہتے ہیں کہ تمام بنو آدم کے سردار ہیں اور امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نفع اور نقصان کے مالک نہیں. دوسروں کو تو نفع اور نقصان پہنچانا تو دور کی بات، خود اپنے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. کہ اللہ فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جو چاہیں، جو اللہ چاہے میں وہی کر سکتا ہوں، وہی میں مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو جب اللہ اور اس کے رسول ہی نفع نقصان کے مالک نہیں تو میں اور آپ یا کوئی چیز کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتی ہے؟ تو محترم حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے معاشرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ غیر اسلامی تہذیب میں رہ کر بہت ساری غیر اسلامی تہذیب کو اپنی تہذیب میں انہوں نے اس کو ملا لیا ہے اور وہ بھی اس تہذیب کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے نحوست کا عقیدہ. یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے نحوست کا عقیدہ، کہ لوگ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں اور اس سے یہ ڈرتے ہیں کہ وہ چیز سے ہمیں نقصان پہنچے گا، یا کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، نفع پہنچے گا. حالانکہ اللہ کی ذات نفع نقصان کا مالک، لیکن لوگ کسی چیز کو، کسی انسان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں نحوست، منحوس کا عقیدہ کو اپنا کر. یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے. کسی دن کو منحوس سمجھنا، منگل کا دن آتا ہے یا چہارشنبہ کا دن آتا ہے تو منحوس سمجھتے ہیں. کسی جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ وہاں گھر نہیں بنانا چاہیے، وہاں جگہ خریدنا نہیں چاہیے. کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، 6 بجے کا وقت، 7 بجے کا وقت یہ منحوس وقت ہے، اس وقت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. کسی مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی سال کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی انسان کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب سے یہ بہو بن کر آئی ہمارے گھر میں نحوست ہی نحوست. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ سے ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے. کتنا غلط عقیدہ ہے یہ نحوست کا عقیدہ، منحوس سمجھنا کسی کو غیر اسلامی عقیدہ ہے. اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. کوئی چیز نفع نقصان کا مالک نہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسان کو بھی پیدا کیا ہے، وقت کو بھی پیدا کیا ہے، چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے. ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں. ہاں، تو کسی چیز کو ہم منحوس سمجھنا یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. عقیدہ میں سب سے بڑا فساد اور بگاڑ ہے. تو اس سے ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے. یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ کافر، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مشرک شرکیہ عقیدہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فرعون اور اس کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لے آئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ یہ سب لوگ منحوس ہیں اور انہی کی وجہ سے، انہی کی نحوست ہے کہ ہم سب کو مصیبتیں آتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب فرعون کو کوئی اللہ تعالیٰ انہیں نعمت سے نوازتا ہے، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نعمت تو اس نعمت کے حقدار تو ہم ہی ہیں، اس نعمت کے حقدار تو ہم ہی ہیں، ہم ہی اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے اللہ ہمیں جو ہے نعمتوں سے نوازتا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب کوئی انہیں مصیبت آتی ہے تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو دیکھ کر کہتے تھے تمہاری نحوست ہے کہ ہم کو مصیبت آئی ہے،
تمہیں لوگوں کی وجہ سے ہمیں مصیبت آئی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست اور ان کی بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے. یعنی ان کو جو یہ مصیبت پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے کفر، شرک، گناہ، معصیت اور غفلت کی وجہ سے ان کو یہ مصیبت پہنچی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں. لیکن لوگ جانتے نہیں. تو نحوست کسی آدمی میں نہیں ہے، نحوست گناہ میں ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مصیبت آتی ہے، نحوست آتی ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نحوست آتی ہے، مصیبت آتی ہے. قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو نحوست آتی ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو نحوست آتی ہے، مصیبت آتی ہے. غفلت میں نحوست ہے، مصیبت ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ فرعون کا عقیدہ ہے کہ اس طرح منحوس سمجھنا، نحوست کا عقیدہ رکھنا، یہ فرعون کا عقیدہ ہے جو سب سے بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا دنیا کا. اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کیا اور اللہ نے قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے اس کو عبرت کی چیز بنا دیا کہ جو بھی اس طرح ظلم کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا. تو ایسے ظالم بادشاہ کا عقیدہ یہ نحوست ہے. تو ایسے عقیدوں کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یہی نہیں بلکہ جاہلیت میں بھی اس طرح کا عقیدہ تھا. جاہلیت میں بھی اس طرح کا عقیدہ تھا کہ لوگ جب سفر کرتے تو پرندے کو اڑاتے. اگر وہ دائیں طرف پرندہ اڑ کر جاتا تو سمجھتے ہیں کہ سفر کرنا چاہیے، ہمارا سفر کامیاب ہوگا، ہمیں سکسیس ملے گی. اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا، تو وہ سفر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی نحوست ہے. تو پرندہ کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے، حالانکہ پرندے کو کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نحوست ہے. تو بہرحال اس طرح کے نحوست کے عقیدے سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. نحوست کا عقیدہ رکھنا، بدفعلی لینا شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا لیس منا من تطیر، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں. تو نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ سے بدگمانی کا ایک سبب بنتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا ہے، ہر زمانے کو اللہ نے اچھا پیدا کیا ہے، مبارک وقت بنا کر پیدا کیا ہے، مسجدیں مبارک ہیں، وقت مبارک ہے، ہر چیز کو اللہ نے اچھا پیدا کیا ہے. لیکن اگر ہم اپنے طور پر کسی دن کو، کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں تو یہ اللہ سے بدظن ہے کہ اللہ سے ہم بدگمانی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو منحوس پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ. اور اگر آپ اس طرح منحوس سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں اس وقت میں برکت نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں. یعنی بندہ جس طرح میرے تعلق سے گمان کرتا ہے میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر وہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ مبارک دن ہے تو میں اس دن میں اس کو برکت عطا کرتا ہوں. اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ منگل کا دن ہے، یہ 13 نمبر ہے، یہ منحوس ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ منحوس ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کروں گا. تو اسی طرح اس کو اس وقت میں، اس مہینے میں نحوست آ سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح کا نحوست کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو یہ نحوست کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، بہت عام ہے کہ فلاں نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے. انہیں بعض چیزوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے ہم سب سفر کے مہینے میں ہیں. سفر کا مہینہ یہ بھی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے، جس طرح رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سفر کا مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نحوست آتی ہے، کہ اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں تجارت کی شروعات نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں اگر گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے تو گھر منتقل نہیں ہونا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ. یہ بھی غلط بات ہے کہ اس طرح یہ منحوس مہینہ نہیں، کہ جس طرح 12 مہینے سب اچھے مہینے اسی طرح سفر کا مہینہ بھی، یہ بھی ایک اچھا مہینہ ہے. یہ منحوس مہینہ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پیدا کیا ہے. دیکھیے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یعنی جاہلیت میں اللہ کے رسول سے پہلے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے شادی کی، شوال کے مہینے میں میری رخصتی ہوئی۔ اب آپ بتائیے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کے پاس خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے؟ مجھ سے زیادہ۔ تو یہ ثابت کرتی تھی کہ شوال کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں، تو اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں۔ جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا لا صفرا، لوگوں سن لو، سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہم خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ خیر کا کام ہم کر سکتے ہیں، اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، اگر کوّا اگر کہیں آواز کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں آج کسی کی وفات ہونے والی ہے، اگر کسی کے گھر میں، کسی کے گھر کے درینچے میں الو آ کر بیٹھ جائیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک حادثہ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح گھر بنتے وقت واسطہ دیکھتے ہیں، واسطہ کہ کچن کہاں ہونا چاہیے، بیڈ روم کہاں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے گھر بنا سکتے ہیں، کہاں کچن ہونا چاہیے، کہاں بیڈ روم ہونا چاہیے، یہ واسطہ دیکھنا یہ بھی جو ہے غیر اسلامی تہذیب ہے، یہ بھی منحوس سمجھنے کے برابر ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کہیں بعض نمبر کو 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سب غلط بات ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا پیدا کرنے سے، کائنات پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں 50,000 سال پہلے، کائنات پیدا کرنے سے پہلے۔ تو ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہی گرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے، ان ساری باتوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب غلط عقیدہ ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدفالی لینے کو ناپسند کرتے تھے۔ نحوست کے عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناپسند کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں نیک فعل لینے کو بہت پسند کرتے تھے، نیک فعل لینے کو بہت پسند کرتے تھے۔ نیک فعل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دیکھیں اور اس سے ایک اچھا مثبت سوچ اور اس سے ایک اچھا نتیجہ نکالیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارا کام اچھا ہوگا، ہمیں کامیابی ملے گی۔ ایسے کوئی چیز دیکھیں اور اس سے اچھا نتیجہ اخذ کریں، اس سے کوئی اچھا تصور کریں، تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا یعجبنی الفعل، مجھے فعل لینا مجھے بہت پسند ہے، نیک فعل لینا مجھے بہت پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نیک فعل سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، یہ اچھی بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ کوئی چیز دیکھیں اس سے مثبت سوچیں، اس سے اچھا تصور کریں، تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہوتے تھے کہ جب کوئی چیز دیکھتے تو اچھا تصور کرتے تھے، منفی سوچ نہیں، کہ غلط سوچ نہیں کہ اس سے نحوست آئے گی، اس سے فلاں ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، ایسا نہیں سوچتے تھے، بلکہ آپ مثبت ہی سوچتے تھے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کا نام پوچھتے تھے، اگر وہ صحابہ اپنا نام بتائیں اور وہ نام اچھا نام ہو تو اللہ کے رسول کے چہرے میں خوشی کے آثار دکھائی دیتے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ نام بھی اور اس کا مطلب بھی بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کا نام اور اس میں کچھ خرابی ہوتی تو آپ کے چہرے میں تھوڑا سا غم کا اثر معلوم ہوتا تھا۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نیک فعل لیتے تھے، نحوست نہیں لیتے تھے بلکہ نیک فعل، کوئی چیز دیکھتے تو اس سے اچھا نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ حدیبیہ کا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، تو جب حدیبیہ پہنچتے ہیں تو وہاں مشرکین روک دیتے ہیں، تو پھر مسلمان اور مشرکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے۔
تو اس اگریمنٹ کرنے کے لیے مشرکوں کی طرف سے سہیل نامی ایک شخص آتے ہیں. سہیل نامی ایک شخص آتے ہیں. سہیل کا مطلب یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنے والا، آسان کرنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو دیکھا تو آپ نے صحابہ سے کہا سہل الامر، اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا. تو واقعی آسان ہو گیا کہ اس کے بعد معاہدہ ہوا اور پرامن طریقے سے پورا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح ہم کوئی چیز دیکھیں تو اس سے اچھا سوچنا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو حسن ظن ہے وہ اور بھی بڑھے گا اور طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس سے برا سوچتے ہیں، طبیعت میں بھی اس کا برا اثر ہوگا اور اللہ کے ساتھ بھی بدظنی کا ایک سبب بن سکتا ہے. تو اسی لیے ایسے سوچ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہی نہیں کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی اس نحوست کے عقیدے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا. کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ اس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسری امتیں میرے سامنے پیش کی گئیں کہ نبی آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان پر ایمان جو لوگ لے آئے تھے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ صرف 2 لوگ ہیں اور کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت تھی. تو میں نے سمجھا کہ یہ کون میری جماعت ہے. تو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ آپ کی جماعت نہیں، آپ کی امت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت تھی جو آسمانی افق کنارے کو چھا گئی تھی. تو جب اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. اور پھر کہا گیا کہ اس بڑی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو کسی حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، وہ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے. تو 70,000 لوگ ہیں. یہ بتا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. صحابہ سوچنے لگے. دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتاتے تھے. کوئی بات بتاتے تھے اور اصل بات بتانے سے پہلے ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے تھے. تو صحابہ سوچنے لگے کہ 70,000 لوگ کون ہیں جو بلا حساب و عذاب کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں. تو کسی نے کہا جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان کی حالت اسلام کی حالت میں انتقال ہوئے، شاید وہ لوگ مراد ہوں گے کہ وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں. جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں وہ خود دم کر لیتے ہیں. کرنا جائز ہے، دوسروں سے بھی آپ پڑھ کر پھونک سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ خود پڑھ کر پھونکیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا لا یسترقون ولا یتطیرون، اور وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں اور وہ نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. تطیر، وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں. ولا یتطیرون ولا یکتؤون، اور وہ داغتے نہیں. زمانہ جاہلیت میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ وہ داغتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ لوگ داغتے نہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ 70,000 لوگ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں ہر چیز میں. تو یہ 4 صفات ہیں ان لوگوں کی جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں بغیر کسی حساب و کتاب کے. سبحان اللہ. تو ان کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ نحوست کا عقیدہ سے وہ دور رہتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جب ہم یہ چاہیں کہ ہم بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جائیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے عقیدوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. کہ ہم کتنے لوگ ایسے سنتے ہیں کہ فلاں بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں نحوست آ گئی، فلاں کی جب سے شادی ہوئی تو نحوست آ گئی، جب سے میں نے کار خریدی تو اس وقت سے مجھے نحوست آ گئی. ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. تو یہ سب باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ جب چاہیں کہ کوئی نقصان پہنچے تو اسی وقت پہنچ سکتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ کالی بلی راستے سے گزر رہی ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ کالی بلی ہمارے راستے سے گزری ہے، ممکن ہے کہ ہمارا کام کامیاب نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم، کہ وہ ایک چیز ہے جس کو تم اپنے ذہنوں میں
پاتے ہو، محسوس کرتے ہو. وَلَٰكِنْ يُذْهِبُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز ہم محسوس کریں تو فوراً ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے دل ہی دل میں کہیں کہ نہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر ہم آگے بڑھتے جائیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین چھوٹی سی دعا آپ نے سکھائی ہے، اس دعا کو پڑھ کر آگے بڑھ جائیں. اگرچہ کہ آپ کے راستے میں کالی بلی آڑے میں آ گئی، لیکن وہ دیکھ کر آپ اپنا سفر نہیں روکنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اگرچہ کہ کالی بلی میرے راستے میں آڑے آئے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں ہوگا، میرا سفر یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ، یہ کہہ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلنا چاہیے. اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. کہ اے اللہ بھلائی اگر ہے تو تیری ہی بھلائی ہے، بھلائی اگر ہے تو صرف تیری بھلائی ہے، اور اگر کوئی بدفعلی ہے، نحوست ہے، تو جسے تو نحوست قرار دیا ہے وہی نحوست ہے، اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. تو بس یہ دعا پڑھ کر ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو یہ نحوست کا عقیدہ ہے، تو ان تمام عقیدوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں ہے، عام طور پر کچھ لوگ اس حدیث کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور اس کا غلط معنی بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا الشؤم فی الثلاثہ، اگر نحوست ہے تو 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، ایک عورت، دوسرا گھر، اور تیسرا ہے سواری. یہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، یہ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے. حدیث تو صحیح ہے، لیکن حدیث کا مفہوم کیا، حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ اگر ہم صرف ترجمہ کر دیں تو بہت ممکن ہے کہ لوگ اس کو غلط سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نحوست نہیں ہے، اگر نحوست ہو سکتی ہے، اگر نحوست ہو تو ان چیزوں میں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نحوست نہیں ہے، اگر ہو سکتی ہے تو ان چیزوں میں ہو سکتی ہے. تو مثلا عورت اگر بدزبان ہے تو وہ نحوست کی دلیل ہے. گھر ہے لیکن پڑوسی بہت ہی خراب انسان ہے، بہت ہی برا سلوک کرتا ہے، تو یہ گھر کی نحوست ہے. تو اس سے یہ مراد لینا کہ یہ 3 چیزوں میں نحوست ہے تو یہ غلط بات ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں فلاں گھر میں تھا تو اس وقت ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور مال میں برکت بھی تھی، لیکن جب ہم دوسرے گھر منتقل ہو گئے تو ہمارے فیملی کی جو تعداد تھی وہ بھی کم ہو گئی اور مال میں بھی کمی آ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا تم اس گھر کو چھوڑ دو. تو کیا یہاں وہ گھر منحوس ہے، یہ اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے رسول نے انہیں گھر چھوڑنے کا مشورہ اس لیے دیا کیونکہ ان کے دل میں وسوسہ آ گیا تھا، وسوسہ پیدا ہو گیا تھا. اگر آدمی کے دل میں وسوسہ آ جائے تو وہ کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں. تو وسوسہ بہت بری چیز ہے. تو اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم وہ گھر چھوڑ دو، ورنہ وہ گھر منحوس نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے غیر اسلامی عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دور رکھیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون